اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، معرفت نفس، معرفت رسول اور معرفت الہی کے بارے ارشاد فرمائیں۔ معرفت کا اردو ترجمہ بنتا ہے پہچان، سمجھ لینا، جان لینا کسی چیز کی حقیقت کو، اس کی اصل کو، اس کی حیثیت کو، یہ معرفت کہلاتا ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوق، کسی میں یہ جرت اور یہ استعداد نہیں رکھی گئی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے۔ ذات باری کی پہچان کی استعداد مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ کہاں مخلوق کہاں خالق، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں سائنس کی نظر سے، میڈیکل سائنس کی نظر سے، طب کی نظر سے، تو بے شمار بے پناہ باریکیاں پاتے ہیں ایک ایک وجود میں، ایک ایک ذرے میں۔ بلکہ اب تو پچھلے دنوں میرے پاس کسی نے بھیجے کہ برف کے جو باریک سے باریک ذرات ہوتے ہیں، ان ذروں میں بھی آگے مختلف اشکال ہیں، کوئی ذرہ دوسرے ذرے سے نہیں ملتا۔ اسی طرح کسی نے مجھے بھیجی ریت کے ذروں کی جو تصاویر اب لی گئی ہیں، تو ہر ریت کے ذرے میں آگے بے شمار چیزیں ہیں، ایک جہان آباد ہے۔ یہ ساری تحقیقات ہو سکتی ہیں، یہ سارا جو آپ نظام بجلی کا دیکھ رہے ہیں انسانی تحقیقات ہی کا ثمر ہے۔ کس طرح سے کسی نے تلاش کی، پھر اسے استعمال کرنے کا سلیقہ بنایا۔ یہ جو ہم مائک وغیرہ اور یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں کیمروں کا، یہ سارا اسی تحقیقات کا ثمر ہے۔ لیکن ذات باری کے بارے تحقیق کرنا، سوچنا اور یہ سمجھنا کہ وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی ذات کیسی ہے، یہ پھر بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ صفات باری میں تحقیق کی جا سکتی، اس کی ذات کو تو کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کی ذات خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا علم، ہماری سوچ، ہماری فکر سب مخلوق ہے۔ مخلوق کے احاطے میں جو چیز آ جائے وہ مخلوق ہوگی، خالق کس سے برال برا ہے۔ تو
انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے یہ استعداد دی ہے کہ وہ اس کی ذات کی معرفت اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ جیسا کما حق وہ ہے وہ انسان سمجھ جاتا ہے، نہیں، ہر بندے کی معرفت جدا ہے۔ عام آدمی کی معرفت الگ ہے، ایک عالم کی الگ ہے، صوفی کی الگ ہے، صحابی کی الگ ہے، نبی کی اپنی معرفت ہے، اس کی اپنی استعداد، اپنا مقام ہے۔ تو معرفت الہی جو دی گئی، وہ جو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ بار الہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کریم نے اطلاع دی فرشتوں کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء کی اکثریت کی رائے ہے کہ زمین پر انسانی وجود کے آنے سے 2000 سال قبل جنات آباد تھے، جن بھی زمین کی مخلوق تھی۔ تو گمراہ ہوتے، بھٹکتے، قتل و غارت گری کرتے، آج کی زبان میں جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہوتے۔ پھر اللہ کریم آسمانوں سے فرشتے بھیجا کرتے جو انہیں سزا دیتے، کسی کو قتل کرتے، اصلاح کرتے ان کی۔ پھر کچھ عرصہ ٹھیک چلتے رہتے، پھر وہی بات دہرائی جاتی۔ تو وہ چونکہ فرشتوں کے علم میں تھا کہ مخلوق جو زمین پر اللہ نے مکلف مخلوق پیدا کی ہے، جسے کچھ اختیار دیا ہے، وہ تو اس اختیار کو بے جا استعمال کرتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی بار الہ تسبیح و تعمید کے لیے تو تیرے آسمان بھرے پڑے ہیں، زمینیں بھری پڑی ہیں فرشتوں سے، فضائیں بھری پڑی ہیں، تو ایک مخلوق زمین پر اور پیدا فرمائے گا تو قتل و غارت ہی کریں گے۔ ان کا تجربہ تھا کہ جو زمین پر پہلے ہیں وہ ایسے اثرات ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس سے مراد یہی معرفت تھی کہ انسان کو میں وہ استعداد دینے لگا ہوں جو آج تک کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، تم دیکھنا۔ تو یہ فطری استعداد ہے، اگر بندہ اسے ضائع نہ کر دے۔ فطری قوتیں ہوتی ہیں، استعدادات ہوتی ہیں۔ جب دنیا میں بندہ آتا ہے تو انسانی مزاج ہے کہ وہ تقلید کرتا ہے فطری طور پر۔ پنجابی بولنے والوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے پنجابی بولتا ہے، انگریزی بولنے والوں میں پیدا ہوتا ہے انگریزی بولتا ہے، پشتو بولنے والوں میں پیدا ہوتا ہے پشتو بولتا ہے، عربی بولنے والوں میں پیدا ہوتا ہے عربی بولتا ہے۔ کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ یہی تقلید ہوتی ہے کہ جو پہلے کر رہے ہیں وہ دیکھ کر کیا جائے، ایک فطری چیز ہے۔ پھر ہر بندہ ہر کام کو جانتا نہیں، ہر کام میں تقلید ہے۔ مستری تقلید کرتا ہے، درزی تقلید کرتا ہے، جس طرح پہلے کر رہے ہیں کرتا ہے۔ پھر جس میں زیادہ استعداد ہوتی ہے وہ تحقیق بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم جاننے والوں سے پوچھتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، پھر کوئی اجتہاد کے درجے کو پہنچتا ہے تو خود تحقیق بھی کر لیتا ہے۔ تو ضمناً یہ تقلید کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو انسان کی ایک فطری استعداد ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچان لے
وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کریم کو بھی پہچان لیتا ہے، کیونکہ جس صفت کو لے گا وہ گویائی کو لے گا، بینائی کو لے گا، حواس کو لے گا، قوت بدنی کو لے گا، کسی چیز کو لے کر جب وہ تحقیق کرے گا تو اس کی انتہا پہنچے گی رب العالمین پر کہ یہ کس نے ودیت کی، مجھے کیسے آئی، اللہ نے دی۔ تو اپنے کسی بھی کمال کا جب وہ تجزیہ کرے گا، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا کہ اس شعبے میں مجھے کتنا کمال حاصل ہے، کیا کام میں کر سکتا ہوں، مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، تو جتنا تجزیہ کرے گا بالآخر اس بات پر پہنچے گا کہ یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے، رب العالمین نے دی ہے، اس کی ربوبیت ہے، تو عظمت الہی کا قائل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو من عرف نفسہ ہو، یہاں نفس سے اپنی ذات مراد ہے، اپنی ذات کو جو پہچان لیا جس نے، اس نے رب العالمین کو پہچان لیا، چونکہ ہر وصف کی انتہا وہاں پہنچے گی اور وہ از خود سرب سجود، اس کا دل چاہے گا کہ اس ہستی کو سجدہ کیا جانا چاہیے، اس کی اطاعت مجھے کرنا لازم ہے جس نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے۔ جب یہاں پہنچے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ تم نے رب کو دیکھا؟ نہیں۔ تمہاری بات ہوئی رب العالمین سے؟ نہیں۔ تم کیسے جانتے ہو کہ یہ نعمتیں رب نے دی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو وہاں معرفت رسول کا ادراک ہوگا کہ یہ تو بڑا لا ینحل سوال تھا۔ فلاسفہ نے، علماء نے، مورخین نے، مختلف شعبوں کے بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود تھے، ان کی ساری تحقیق یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی کہ یہ چیزیں انسان میں ہیں، کس نے دیں، کہاں سے آئیں، کوئی پتہ نہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کوئی ہستی ہے جس نے یہ دی، وہ ہستی کون ہے، کیسی ہے، اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کم و بیش قرآن کریم کو آپ دیکھیں، کم و بیش ہر نبی کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے کہ مشرکین و کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے، جھوٹ کہانیاں جوڑ رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مشرک بھی تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے؟ مانتے نہیں تھے۔ اللہ ایک ایسی انتہا ہے کہ جدھر سے چلیں بات وہاں آ کر رکتی ہے۔ پھر ان کے بتوں میں بھی یہ بات انہیں مجبوراً ماننی پڑتی تھی کہ اس بت کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، اور کہتے تھے ما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہ جو اللہ کا تصور ان کا اپنا تھا وہ انہیں کفر و شرک سے نہ بچا سکا۔ تو پھر نرا اللہ کا تصور کافی نہیں ہے، اللہ کریم کے بارے وہ یقین، وہ ایمان ضروری ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس کے سوا اسلام نہیں آتا، مسلمانی نہیں آتی، دین نہیں آتا۔ تو جب وہ اپنی ساری ریسرچ کر کے یہاں پہنچے گا تو وہ محتاج ہوگا اللہ کے رسول کا کہ مجھے یہ ساری نعمتیں کہاں سے ملیں۔ پھر اسے ادراک ہوگا کہ کتنی عظیم ہستی ہے رسالت۔ اللہ کا ایک بندہ ساری کائنات کو اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔
تو عظمت رسالت کا اپنی حیثیت کے مطابق، عام آدمی کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، ایک عالم کو اپنی حیثیت کے مطابق، صوفی کو اپنی حیثیت کے مطابق ادراک نصیب ہوگا کہ کتنی عظیم ہستی ہے رسالت۔ جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فلاسفہ بھی تھے، نقطہ ور بھی تھے، ہر شعبے کے عالم اور ہر شعبے کے جاننے والے بھی تھے، ادیب و شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کو اس انداز میں سمجھایا کہ اب اس میں زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ زمانہ لاکھ کروٹیں لے، حالات لاکھ بدلیں، ارشادات رسول اس قدر قوی اور اس قدر دائمی اور ابدی ہیں کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں آتی۔ بندوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، لباس بدل جاتے ہیں، اوقات بدل جاتے ہیں، یہاں دن ہے کہیں رات ہوگی، موسم بدل جاتے ہیں، تہذیبیں بدل جاتی ہیں، رہن سہن بدل جاتا ہے، لیکن وہ افکار جن کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جواب وہی رہتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق عظمت رسالت کا ادراک ہوتا ہے۔ عظمت رسالت رہنمائی کرتی ہے عظمت الہی کی طرف۔ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ جس طرح میرا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے علوم عطا کرنے والا ہے، یہ ساری روشنی مجھے اسی نے دی ہے، اسی طرح وہ تمہارا بھی اللہ ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم میری عبادت نہ کرو، میری پوجا نہ کرو، مجھے سجدے نہ کرو، آؤ تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کر دوں، وہ تمہارا بھی اللہ ہے، میرا کام اس کی بارگاہ تک تمہاری رہنمائی ہے۔ سو جب اللہ کا نبی بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ ایک تکبیر کہہ کر ساری کائنات سے کٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، کئی دنیا الگ ہو گئی، بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ دنیا کی طرف متوجہ ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ ایک بات رہے گی، یا اللہ کریم سے درخواست کر رہا ہوگا یا دنیا سے بات کر رہا ہوگا۔ تو وہاں جا کر اسے پھر ادراک ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کما حق کو ہو، تو اللہ کو تو کوئی سما نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنی حیثیت، اپنی استعداد کے مطابق ادراک رکھتا ہے کہ وہ حاکم ہے ایسا جس کی حکومت کو زوال نہیں، جس کو مانے بغیر چارہ نہیں، جہاں انکار کی گنجائش نہیں۔ ساری مخلوق بھی انکار کر دے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف جلوس نکالیں گے تو اس کی حکومت متزلزل ہو جائے گی۔ وہ قادر ہے، ایک ایک باڈی سیل ہمارا اس کے قبضہ قدرت میں، وہ چاہے تو ہماری زبان سے لفظ نکلے، چاہے تو روک دے زبان بند ہو جائے، وہ چاہے تو ہماری آنکھ دیکھ سکے، روک دے تو دیکھتی آنکھ بند ہو جاتی، وہ چاہے تو ہم کوئی سوچ سکیں ورنہ عقل سلب ہو جاتی ہے۔
پھر جا کر ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق معرفت الہی کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب اس طرح سے ہے، معرفت نفس، معرفت رسول اور معرفت الہی، آپ نے ترتیب ٹھیک رکھی ہے، اور یہ اللہ نصیب کرے تو ساری محنت، سارا مجاہدہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا مگر بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن۔ حدیث قدسی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، ایک وحی وہ ہے جو وحی مطلع جسے کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ کچھ ارشادات وہ ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور حضور نے مسلمانوں کو ارشاد فرمائے، جو قرآن نہیں ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اور جو حضور نے قرآن کی شرح فرمائی اسے حدیث نبوی کہتے ہیں۔ سما جانے سے یہ مطلب آپ نہ لیں کہ اللہ کریم سارے کے سارے اس میں سما جاتے ہیں۔ سما جانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر برتن کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس میں کتنا آ سکتا ہے۔ ایک پیالی ہے، ایک گلاس ہے، ایک گھڑا ہے، ایک آپ کے ٹینک ہے پانی کا، اب اس میں پانی سما گیا، گلاس میں بھی سما گیا، پیالی میں بھی سما گیا، تو ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں آ گیا۔ تو چونکہ انسان کے علاوہ کسی کو معرفت الہی کی تو استعداد ہی نہیں، تو کوئی ذرہ معرفت کا کائنات کی مخلوق میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی حکم کے تابع ہیں۔ یہ مجال نہیں کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ حاکم کیسا ہے، یہ ان کی حیثیت نہیں، حکم کے منتظر رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ استعداد صرف انسان کو دی گئی، اور جو اس میں محنت کرتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، تو جتنی جتنی اس کی وسعت قلب ہوتی ہے، اتنی اتنی تجلیات باری اس میں، اتنی اتنی اس کو معرفت اور پہچان ذات باری کی حاصل ہو جاتی ہے۔ سما جانے سے یہی مطلب ہے کہ قلب مومن ایک ایسی چیز ہے جو معرفت حق کو اپنی حیثیت کے مطابق پا لیتا ہے۔ اب کس قلب میں کتنی وسعت ہے؟ ایک قلب ایک عام مسلمان کا ہے، ایک قلب ایک عالم کا ہے، ایک قلب ایک صوفی کا ہے، ایک قلب تابعین تبع تابعین کا، صحابہ کا ہے، ایک قلب اطہر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی وسعت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اور اس کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ ہمارا دور اللہ معاف کرے عمومی گمراہی کا ہے، اور گمراہی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ باطل کو حق سمجھنے لگ جائیں، غلط کو صحیح سمجھنے لگ جائیں، تو یہ گمراہی کی انتہا ہوتی ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنا گمراہی ہے، اگرچہ بندہ جانتا ہو یہ غلط ہے اور میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر بھی کرتا رہے تو گمراہی ہے۔
لیکن یہ گمراہی کا ایک یہ درجہ ہے کہ اسے غلط صحیح کی پہچان تو ہے، اگرچہ وہ کل غلط رہا ہے لیکن جانتا تو ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ گمراہی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ غلط کر رہا ہو اور اسے ہی صحیح سمجھ رہا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ دور جس میں آج ہم ہیں یہ انتہائی گمراہی کا ہے، یعنی لوگ غلط کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہی نہیں، یہی معرفت حق ہے، اور یہ حد ہے۔ کل یہاں المرشد کا پروگرام انہوں نے لیا، تو وہ جو ہمارے کمپیرر ہیں باہر میرے دفتر میں کچھ دیر میرے پاس بیٹھ رہے، تو ان کے پاس ایک سوال تھا، تو وہاں انہوں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ وہاں پوچھتے تو یہ ریکارڈ ہو جاتا، بہت سے لوگوں کے کام آتا۔ کہنے لگے کانفرنس تھی بڑے بڑے دانشوروں کی لاہور، اور یہ ہمارے معروف کالم نگار اور جو اس دینی موضوع پہ لکھتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے مشہور معروف لوگ وہاں موجود تھے۔ سوال یہ تھا کہ ولایت الہی کیا ہے، ولی اللہ کیوں کہتے ہیں بعض لوگوں کو اور ساروں کو کیوں نہیں کہتے، یہ کیا ہے ولایت الہی کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوں کہ ایک بہت بڑے سکالر کے بیٹے اور خود بڑے سکالر پی ایچ ڈی، تو انہوں نے جب یہ ولایت کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں بہت سے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں، جو بندہ ہماری جو خدمت کرتا ہے ہم اس کی اسے اجرت دے دیتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں کوئی بنتا۔ جیسے درزی نے کپڑے سی دیے، معمار نے مکان بنا دیا، کسی نے فرنیچر بنا دیا، اپنی قیمت لی اور فارغ۔ اسی طرح اس نے کہا لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ انہیں اجرت دے کر فارغ کر دیتا ہے، ثواب دے کر فارغ کر دیتا ہے، کوئی اللہ کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، یعنی مشترکہ مفاد، اردو میں یہی بنے گا، مشترکہ مفاد ہوتا ہے، تو اس میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق بن جاتا ہے، دوستی بن جاتی ہے، رات دن آنا جانا، اس کو پتہ کرو، مشورہ کرنا کام۔ تو جن کا ذات باری کے ساتھ انٹرسٹ کامن ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان دانشوروں نے کیا کہا؟ کہتا ہے عجیب بات ہے، سب نے کہا جی نئی بات معلوم ہوئی ہے، نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں تو بڑا پریشان بیٹھا تھا، میں نے کہا بیٹا اگر تم بھی یہاں نہ آئے ہوتے اور یہ المرشد ریکارڈ نہ کیے ہوتے تو تم بھی یہی کہہ رہے ہوتے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم یہاں آتے ہو اس لیے تمہیں بات ہضم نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہا تھا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ وہاں ہوتے۔ میں نے کہا جی میں نے وہاں کیا کرنا ہے؟ بہرحال یہ فکر اور یہ جملہ کفر ہے، اور اگر معبود بھی مفادات کا اسیر ہے تو اسے اپنی عبادت کرانے کا کوئی حق نہیں۔ پھر جیسے ہم جیسا وہ، پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ چلو ہمارے مفادات چھوٹے ہوں گے، اس کے بڑے ہوں گے، لیکن ہے تو محتاج کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ کریم مفادات کے اسیر نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، الصمد وہ ہوتا ہے، یہاں الف لام ہے ساتھ، الصمد صرف اللہ کی ذات ہے کہ
کسی طرح کا کوئی کسی احتیاج کا تصور تک اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مفاد ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ اس کی کوئی آرزو ہے۔ اگر مفادات، خواہشات، آرزوؤں کا مقید ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتا، محتاج ہے، محتاج عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ کلیہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ہر کوئی کسی نہ کسی درجے میں محتاج ہے۔ ساری مخلوق ہے اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے، بننے میں محتاج ہے، قائم رہنے میں محتاج ہے، ہر سمت محتاجی ہے۔ تو سجدہ کس بات کا کرواتا ہے؟ خود محتاج ہے۔ اللہ کا سجدہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ تمناؤں کا، آرزوؤں کا اسیر نہیں ہے۔ اور پھر اگر بندے کے اور اللہ کے مفادات مشترک ہو گئے تو یا اللہ بندہ بن گیا یا بندہ اللہ بن گیا، ایک سٹیج پہ آ گئے نا۔ یا اللہ اگر اوپر ہے تو بندہ بھی وہاں چلا گیا، یا اللہ نیچے آ گیا بندے کے سٹیج پہ آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو صریح کفر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کن کو دانشور کہتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید دانت گر جائیں، سر گنجا ہو جائے، چاند بال چٹیا کے پریشان ہوں، انگریزی لباس ہو، ٹائی کس کے باندھی ہوئی ہو، پتلون پہنی ہوئی ہو، آدھے دانت ہوں، آدھے گر گئے ہوں، زبان ہونٹوں پہ پھیر رہا ہو بار بار، تو شاید اس کو دانشور کہتے ہیں۔ میں نے تو یہی اندازہ لگایا کہ جو اس حلیے کا بندہ ٹی وی پہ آتا ہے کہتے ہیں یہ بڑا دانشور ہے۔ دانش کا تقاضا ہوتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کو جانتا ہو، وہ دانشور ہوتا ہے۔ دانش کا معنی ہے چیز کا ظاہر تو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، دانشور یہ ہے کہ جو چیز کا وجود دے کر اس کی خصوصیات بھی سمجھتا ہو، جانتا بھی ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کی تاثیر یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کی خوشبو ایسی ہوگی۔ بات سنے تو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے بندے کا ارادہ کیا ہے، یہ اس سے فراڈ کرنا چاہتا ہے، خوشامد کر رہا ہے، یا سچی بات کہہ رہا ہے۔ اس بات کے پیچھے جو کچھ ہے اسے جو سمجھ لے وہ دانشور ہے۔ تو میں نے کہا خود اللہ کریم نے جب قرآن میں اس کی وضاحت کر دی ہے تو آپ کو یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا۔ بندے کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ اور بات ہے، اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی۔ ہم جن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہماری توقعات، ہمارا علم، ہمارے اندازے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن جس کو اللہ کہے کہ میں اس کا ولی ہوں تو اس کی تو سند بھی آ گئی، رسید بھی آ گئی، تحریر بھی آ گئی، اور بندے کا دعوی ولایت کرنا اور بات ہے، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، بندے کا کہنا میں ولی ہوں اور بات ہے، اور جب اللہ کہہ دے کہ میں اس بندے کا ولی ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا اللہ نے تو فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہر بندے مومن کا اللہ ولی ہے، اللہ اس سے دوستی رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کس درجے کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا نظریہ عقیدہ ویسا ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ورنہ وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ جو حضور نے تعلیم فرمایا اگر اس سے مختلف ہے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ نقل ہے، حقیقت نہیں ہے۔
اگر ویسا ہی ہو تو کس درجے میں ہے، کتنا اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ یہاں ایک گلاس آتا ہے مشروب کا، ایک بندہ کہہ دیتا ہے لگتا ہے اس میں زہر ہے، لگتا ہے یہ مشروب خراب ہو چکا ہے، آپ پینے سے بیمار ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ احتمال ہے کہ ایک ڈبے کا مشروب ہے، وہ سیب کا جوس ہے یا آم کا ہے یا انگور کا ہے، جوس ہے ایک ڈبے سے نکلا، تو وہ کوئی ڈبے کو دیکھ کر کہتا ہے جی اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ نقصان نہ دے، یہ ضروری تو نہیں ڈیٹ ایکسپائر ہوگی تو نقصان ہی دے گا، اور ڈیٹ کے اندر نقصان دے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نہیں دے گا۔ ایک اندازہ ہے نا لوگوں کا، انسانوں کا، لیکن کوئی پیے گا نہیں کہ یار اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی نقصان دے گا۔ اب اگر کوئی یقینی یہ بتا دے کہ اس میں زہر ہے اور اس میں زہر ملتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے، تو کوئی پیے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ گناہ زہر ہے، اللہ کا نبی دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس میں زہر ہے، یہ زہر ہے، سن کر سمجھ کر، اندازے سے نہیں۔ نبی کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے، نبی بہت دور تک دیکھتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ہر برائی، ہر گناہ، ہر نافرمانی میں زہر ہے، چھوٹی ہے تو اس میں کم ہے، بڑی ہے تو اس میں زیادہ ہے، لیکن سب میں زہر ہے۔ اب ایمان اعتبار کا نام ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن ایمان اعتبار کا نام ہے۔ اس بات پہ ہم کتنا اعتبار کرتے ہیں؟ اگر تو وہ زہر آلود پی لیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کہتے تو ہیں مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے شانتے کوئی نہیں۔ دلیل ہے نا اس بات کی کہ ہم نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ یہ کیفیت ہے ایمان کی۔ تو مومن وہ ہے جسے یقین ہو ارشادات نبوی پر اور گناہ کو زہر سمجھے اور اس سے دور بھاگتا، اور غلطی سے اگر کہیں زہر چکھ لے یا پی لے تو فوراً تریاق کی طرف لپکے۔ تریاق ہے توبہ۔ زہر کھا لیا، اب تریاق کی ضرورت ہے، اور جلدی سے جلدی۔ اور پھر تریاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تریاق کھا لو اور پھر زہر کھاؤ۔ تریاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوش قسمت ہو، تریاق مل گیا، اب اس کے قریب مت جانا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ، جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ یعنی تریاق اس لیے نہیں ہوتا کہ زہر کھا لی یا سانپ نے کاٹ لیا، زہر جسم میں چلا گیا، آپ تریاق پی لو ٹھیک ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تریاق پی کر پھر جا کر سانپ کی بل میں انگلی دو اور پھر کٹواؤ، پھر تو مرے گا۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ توبہ یہ ہے کہ جس نے توبہ کی وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو توبہ کا تریاق یہ اللہ کی عطا ہے کہ غلطی سے بھی، کبھی لالچ میں آ کر، کبھی انسانی کمزوری سے نبی کی نافرمانی کر لے تو اسے گویا سانپ نے ڈس لیا۔ اب اس کے پاس توبہ کا تریاق ہے، فوراً رجوع اللہ کرے، توبہ کرے اور آئندہ اصلاح کر لے۔ تو اگر اس درجے کا ایمان ہو کہ گناہ کو یقینی زہر سمجھتا ہو تو اسے ولایت الہی، اللہ اس کا ولی ہے۔ یہی نسخہ دوسری جگہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے کہلوایا، کل فرما دیجئے، ان سے کہیے، فرمائیے ان سے، انہیں ارشاد فرما دیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم محبت الہی میں مبتلا ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو اتنا پہچان لیا ہے کہ تم جانتے ہو کوئی ہستی ہے جس نے یہ خوبیاں تمہیں پیدا کی ہیں، یہ حسن و جمال، یہ بدن کا توازن، یہ دماغ کی صحت، یہ دل کی دھڑکن، یہ کیا کیا اس نے تمہیں دے دیا ہے، بینائی، شنوائی، وہ، اور پھر تم جب یہ اتنی نعمتیں ہیں تو یقیناً تمہیں اس سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، تم اس کا قرب چاہو گے۔ تو اگر تم اپنے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے لگ گئے ہو، فاتبعونی، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نکوچے کفے پا پہ چلے آؤ، میرا اتباع کر لو، میری غلامی کر لو، میری بات مان لو۔ تم تو اللہ سے محبت کرنے چلے تھے، جب میرا اتباع کرے گا اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تم تو عاشق بننے چلے تھے، وہ تمہیں اپنا معشوق بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کیفیت سے پہلے جو تم فول پلے کر چکے ہو، غلطیاں کر چکے ہو، گناہ کو، وہ بھی مٹا دے گا، چھوڑو اس کو، جانے دو، جانے دو، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ معاف فرما دے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہاں کون سا مفاد مشترک ہو گیا بھائی؟ اللہ مفادات کا اسیر نہیں ہے، اسی لیے وہ معبود ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ بندہ اس کی عظمت سے آشنا ہو کر، عظمت رسالت سے آشنا ہو کر جب اتباع رسالت اختیار کرتا ہے، عقیدے اور عمل میں اسے اللہ کی ولایت حاصل ہو جاتی۔ اب بھائی ولایت کے درجے ہیں، کوئی پہلے میں ہے، کوئی 10ویں میں ہے، کوئی بہت قریب ہے، کوئی بہت اوپر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ایک شخص گزرا مدینہ منورہ میں، اس کا لباس صاف بھی نہیں تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، بال الجھے ہوئے تھے، اور اپنی عالم میں گزر رہا تھا، جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بندہ جو جا رہا ہے، یہ جو گزر رہا ہے، کیسا بندہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، عرب میں ایک معیار تھا کہ نکمے بندے کو یا فضول بندے کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ایک معیار تھا کہ یا رسول اللہ، اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ یہ ایک معیار تھا کہ یہ بہت فضول، بیکار اور نکما سا بندہ ہے، تو اسے عرض کی یا رسول اللہ، اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو نکل جائے گا اللہ پورا کر دے گا، جو یہ کہہ دے گا وہ ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے اور اللہ مجبور ہے۔ اس کا رشتہ ایسا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلے گا اللہ کریم پورا کر دیں گے۔ بس اب ایک درجہ ولایت کا یہ بھی ہے۔ تو یہ مدارج مختلف ہیں، کس کی ولایت کس درجے کی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر بندے مومن کو ولایت الہی حاصل ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ تو سوال تو یہ ہمارا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے شعبے کا تھا اور پھر وہ سارا ٹی وی پہ نشر ہوگا تو عام لوگوں تک پہنچے گا، تو میں نے کہا چلو ہم اپنے طور پر اس کا تجزیہ کر دیں۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر قائم رکھے۔
اور وہ ایمان نصیب فرمائے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس پر وہ جرت رندانہ دے کہ ہم اسی پر قائم رہ سکیں اور اس کے خلاف نہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔